بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بی ایس سی انگلش کے اپنے لیکچر سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور ہمارا جو بی ایس سی انگلش کے شارٹ کوسچن ہے یہ ہمارا لیسن نمبر 2 چل رہا ہے اور اس کے جو ہیں آج لاسٹ 2 کوسچن یعنی کوسچن نمبر 9 اور 10 اس لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو اٹیمپٹ کروائیں گے اور پھر نیکسٹ آگے گو آن کریں گے اگلے چیپٹر کی طرف۔ تو اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں اس کوسچن نمبر 9 کی اسٹیٹمنٹ۔ Why did the Greeks not do much for the scientific progress؟ کہ کیوں یونانی لوگوں نے سائنٹیفک پروگریس کے اندر بہت زیادہ کام نہیں کیا، کیا وجہ ہے کہ یونانی اس میں گریکس کام نہیں کر سکے؟ تو اسٹوڈنٹ چلتے ہیں اب اس کے آنسر کی طرف۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ، the Greeks were very eminent in all the branches of the knowledge۔ جو یونانی تھے وہ علم کی مختلف شاخوں کے اندر بہت ماہر تھے، کافی تجربہ رکھتے تھے، لیکن they could do very little in the creative science۔ لیکن انہوں نے جو تعمیری سائنس ہے نا اس کے اندر کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، بہت ہی کم کام کیا۔ they were expert in those science that did not need any type of experimental verification۔ وہ ایسی سائنس کے اندر ماہر تھے، یعنی ایسی سائنس میں زیادہ ایکسپرٹ تھے جس میں کسی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ they were also experts in the mathematics۔ وہ ریاضی کے اندر بھی بہت ماہر تھے کیونکہ it also did not need to induction process and was mainly based on deductive reasoning۔ وہ ریاضی میں بہت ماہر تھے اور یہ بھی انڈکشن یعنی کے لیے ضرورت نہیں تھی اس کی، کیونکہ اس کی بنیاد ڈیڈکٹیو پروسیس پہ تھی، اسی لیے اس میں بھی ماہر تھے۔ The Greeks observed the words with eyes of the poets, not with that of the scientist۔ یونانی تھے انہوں نے پوری کائنات کا مطالعہ کیا ایک بحیثیت شاعر، مطلب اس طرح نہیں انہوں نے دیکھا جیسے ایک سائنسدان دیکھتا ہے، بلکہ ایک شاعر کی نظر سے انہوں نے کائنات کا مطالعہ کیا۔ Because کیونکہ they thought ان کا خیال تھا کہ it means to work with hand، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کا مطالعہ تو ہاتھ سے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ بس they did not do any work in the science that would need experimental verification of any type۔ اس لیے انہوں نے اس قسم کی کسی بھی سائنس کے اندر کوئی کام نہیں کیا جس کے لیے تجربہ ضروری ہو، ایکسپیریمنٹ سے جس کی وضاحت ہو، ٹھیک ہے جی۔ بس they become experts، وہ ماہر تو بن گئے کس میں؟ وہ ماہر تھے کس میں؟ ایسٹرونومی، ماہر فلکیات کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے، اس میں بہت ہی ماہر تھے۔ thus they could not do much in the scientific progress۔ اس لیے وہ سائنسی ترقی کے اندر کوئی کام اتنا خاص کام سر انجام نہیں دے سکے۔ اچھا، they become more and more theoretical۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتے گئے؟ نظریاتی ہوتے گئے، لہٰذا سائنس کے میدان میں وہ کوئی خاص پروگریس نہیں دکھا سکے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آپ کا کوسچن نمبر 9۔ اب انشاءاللہ ہم اس کے لاسٹ کوسچن اس لیسن کے کوسچن نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ آپ اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں کوسچن کی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا آنسر کرواتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ جتنے بھی ہم کوسچن کروا رہے ہیں آپ کو یہ ایگزامینیشن کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، اور اسٹیٹمنٹ بھی ہم کوشش کرتے ہیں جو آپ کے پیچھے اسٹیٹمنٹس آئی ہوئی ہیں اسی حساب سے اسٹیٹمنٹ اس کی بنائی جائے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ کوسچن نمبر 10، why were the Arabs more experimental than the Greeks؟ عرب کیوں ماہر تھے زیادہ، یعنی عرب تجربے میں کیوں زیادہ تھے گریکس کے جن سے بندے ایکسپیریمنٹل تھے، جبکہ گریکس جو ہے نا ایکسپیریمنٹل نہیں تھے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا آنسر پیچھے بھی ہے، تھوڑا بہت آپ اس میں سے بھی میں نے آپ کو پہلا کوسچن کروایا اس میں سے، لیکن چلو آپ دیکھ لیں جو پیچھے والا ورڈ ہے، اس سے آپ کا پیچھے والا کوسچن بھی ریوائز ہو جائے گا۔ the Arabs were more experimental than Greeks۔ عرب جو تھے وہ یونانیوں کے نسبت زیادہ ایکسپیریمنٹل تھے، وہ تجربے پر یقین رکھتے تھے۔ they made a remarkable achievement in chemistry۔ عربوں نے کیمسٹری کے اندر بہت بڑے کارنامے کیے۔ they tried to change base metal into gold۔ انہوں نے بنیادی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی۔ throughout the dark ages these were the Arabs who carried out the tradition of civilization۔ مطلب کیا کہ جب تاریخ زمانے تھے، مشکل دور تھا،
اس دور میں بھی وہ عرب ہی تھے جنہوں نے تہذیب کا دامن پکڑے رکھا. سنس دے ور مور ایڈوانس ان سائنس, کیونکہ وہ سائنس میں بہت ترقی کر چکے تھے, اس لیے کیا ہوا, دے گائیڈڈ سم ایمیننٹ یورپینس, انہوں نے یورپ کے بھی بڑے بڑے جو تھے نا ان کو بھی ان کی رہنمائی کی, جس میں روجر بیکن شامل ہے, ان دا سائنٹیفک ورک, سائنسی کام کے اندر. however تاہم دا عربز ہیڈ ڈیفیکٹ, عربوں کے اندر ایک خامی بھی تھی, وچ واز دی اپوزٹ, جو کہ مخالف تھی کس کی, آف دا گریکس, یونانیوں کے. دے observed اینڈ دا اسٹڈیز پارٹیکولر فیکٹس, وہ مطالعہ اور تحقیق کرتے تھے خاص حقائق کی, مطالعہ تو کر لیتے تھے, سمجھ بھی لیتے تھے, بٹ could not deduce, یہ پروڈیوس بھی لکھ سکتے ہو, جرنل پرنسپل, اس کے اندر سے نہیں نکال سکتے تھے کوئی عام اصول, اینڈ لاز, یا کوئی قانون, فرام دیم, ان کے اندر سے. یعنی وہ کام تو بہت کرتے تھے, مطالعہ بھی کر لیتے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اس کے اندر سے ایک قانون نہیں بنا سکتے تھے. اچھا, ان رینیسینس پیریڈس دے ور ری برتھ آف دا نالج آف دا یورپ, اس پیریڈ کے اندر یورپ کے اندر علم اور بڑھا. دے کیم ٹو ہیو اے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ, وہ ایک سائنسی رویہ لے کر آئے عرب. دے ریجیکٹڈ دا ان سائنٹیفک میتھڈ آف انویسٹیگیشن, انہوں نے جو ایک غیر تحقیقی منصوبہ تھا انویسٹیگیشن کا, یعنی مسئلہ تھا میڈل ایج, قرون وسطیٰ کا, یعنی درمیانے زمانے کا, جو ایک ایسا طریقہ تھا انویسٹیگیٹ کرنے کا جو ان سائنٹیفک تھا, سائنس سے مطابق نہیں رکھتا تھا, جو عرب تھے انہوں نے اس طریقے کو کیا کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. دے اسٹارٹ inferring the result from the facts through observation or experimentations. عربوں نے کیا کیا, انہوں نے رزلٹ نکالنا شروع کر دیا, کس سے, مشاہدے کے ذریعے, یا یعنی حقائق جو ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ, فیکٹس حقائق, ان کا مشاہدہ, یا ایکسپیریمنٹیشن, یا اس کو تجربہ کر کے. which were quite opposite to detective attitude, جو کہ ڈیٹیکٹیو رویہ تھا نا, اس کے تو بالکل یہ مخالف تھا, کیونکہ اس میں تو ایکسپیریمنٹ پہ یقین ہی نہیں رکھا جاتا. دے ریجیکٹڈ, انہوں نے اس کو بھی مسترد کر دیا, کون سی, ٹریڈیشنل, جو روایتی اوپینینز, رائے تھی آف دا ادرس, دوسرے لوگوں کی, انہوں نے دوسرے لوگوں کی جو روایتی اپنی اوپینین تھی اس کو بھی کیا کر دیا, ختم کر دیا. دیر واز اے فریڈم آف تھاٹ, مطلب ان کے اندر میں جو فریڈم آف تھاٹ تھا کہ ہر کسی کو اپنے خیالات رکھنے کی آزادی تھی. رائٹرز اینڈ تھنکرز روٹ تھاٹ فریلی, جو رائٹر تھے یا سوچنے والے تھے وہ اپنے خیالات کو آزادانہ طور پر لکھ سکتے تھے. تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا لیکچر جو ہے, اس میں جو ہم نے 2 کوشچن اٹیمپٹ کرنے تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ کسی بھی اسٹوڈنٹ نے آن لائن ٹیوشن بی اے یا بی ایس سی انگلش یا ایف اے ایف ایس سی کی انگلش کے لیے پڑھنی ہو تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کسی قسم کی ہیلپ کسی اسٹوڈنٹ کو چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس کی ہیلپ ضرور کریں گے. السلام علیکم.